بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے فیصل واؤڈا صاحب کی۔ وہ گئے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف، اور وہاں وہ جانا ان کو گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑا فیصلہ دے دیا۔ اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو میں بات کروں گا ہی صحیح۔ اس سے پہلے میں آپ کو دو کلپ سنوانا چاہتا ہوں۔ ایک چودھری سرور کا کلپ ہے اور دوسرا اسد عمر کا کلپ ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ تو یہ بذات خود ایک تبصرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا پہلے میں اسد عمر صاحب کا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ ذرا دیکھیں سنیں، اور اس کے بعد میں ذرا ون لائنر تبصرہ بھی کروں گا۔ یہ آپ ذرا خود ذرا دیکھ لیں۔ یہ جناب آپ نے خود سن لیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تربیت ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ جس سے خان صاحب خوش ہوتے ہیں، جن چیزوں سے۔ ظاہر ہے جب خان صاحب خود کنٹینر پہ کھڑے ہو، مطلب یہ تو وہ آئے تھے نا کہ بڑے ہم تو کوئی اخلاق کے پیکر بن کے آئے ہیں، جیسے ہم تو بڑی ایک آئیڈیل صورتحال لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود 126 دن کا دھرنا کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے آپ پارے میں آئے، پھر اس کے بعد آپ پارے سے آگے جناب چلتے گئے، پھر اس کے بعد آگے چلتے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا، پھر اس کے بعد یہ پی ٹی وی میں گھس گئے، پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر انہوں نے اپنی شلواریں سکھائیں، پھر یہ قبریں کھودیں، پھر جناب انہوں نے ایس پی کو ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو پھینٹا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پولیس والے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر پھانسی دیں گے، پھینٹا لگا دو میرے ٹائیگروں۔ ان کے ٹائیگروں نے کتنوں کو پھینٹا لگایا، خود جناب جا کے پولیس والوں سے تھانے پہ حملہ کر کے پولیس والوں سے اپنے ٹائیگروں کو چھڑوایا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آج وہ وہی صورتحال، اگر آپ خود اتنا دھرنا دے کے بیٹھے ہوں، اور کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی والے تو دہشت گرد ہیں، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ ٹی ایل پی والوں کو کہہ رہے تھے کہ ان کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، وہ تو ملیٹنٹ ہیں، انہوں نے تو حملہ کر دیا پولیس پر، انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک۔ اور وہی اب آپ کیا فرما رہے ہیں سر؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر اپوزیشن یہاں پہ آئی اور جناب پی ڈی ایم والے آئے تو وہ یاد رکھیں لانگ مارچ کا سوچیں ہی نہیں، وہ پھینٹی پڑے گی یا وہ مار پڑے گی، وہ کٹ پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ کیا جگہ بدماش کی طرح معذرت کے ساتھ اس طریقے سے جو کٹ پڑوانے کی، آپ عوام کو عوام سے ٹکرانے کی، اور یہ اپنا یاد رکھیے گا، حکومت کا سینئر وزیر ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ سینئر وزراء میں سے ایک وزیر ہیں صاحب، جو پہلے وزیر خزانہ بھی رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے پتہ نہیں وہ کس طریقے سے کن کو خوش کر رہے تھے۔ خان صاحب پتہ نہیں ایسی باتوں پہ مبینہ طور پہ کیوں خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک روش ہے کہ آپ بیٹھے رہیں یہاں آ کے، اور آپ اپوزیشن والوں نے اگر وہ آئیں اور تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ کو پھینٹا لگے گا اور آپ کو کٹ پڑنی ہے، اس طریقے کی کٹ پڑنی ہے، یعنی کہ آپ ایک پرامن احتجاج پر سے آپ کسی کو رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ چاہے ناچتے رہیں، آپ چاہے گاتے رہیں، آپ چاہے وہ ہلڑ بازی مچائیں، آپ جائیں تو اس کے بعد جناب وہ سی ڈی اے والوں کو خوشبو کے سپرے کرنے پڑیں، وہ بدبو پھیلا کے جائیں، لیکن آپ نے کسی کو رائٹ نہیں دینا کہ آپ لانگ مارچ کریں۔ آپ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہی تو شدت پسندی والی سوچ ہے، اور کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ چیلنج کریں، یہ شدت پسندی والی سوچ نہیں ہے کہ تم اگر آئے تو ہم تم پھینٹا لگائیں گے اور کٹ پڑے گی کیا؟ اب ایک دوسرا کلپ، اور وہ ہے غلام سرور خان صاحب کا۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو سوچ ہے،
کیا منفی سوچ ہے کیا. اچھا اس سے نا ان دونوں کلپس کے بعد یعنی کہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ کیا فرسٹریشن ہے, کیسے زمین سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا اب نا, ٹھیک ہو گیا نا, زمین اب سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ آپ کلپ ذرا سن لیں, پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. اچھا سر, سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں وہ آئیں گے یا صرف اپنے ورکروں کو تسلی دے رہے ہیں؟ آئیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں. ہاں تابوت میں آ سکتے ہیں, جس طرح ان کے بڑوں کے تابوت آئے ان کا بھی تابوت آ سکتا ہے. زندہ اگر وہ آئے تو سیدھے جیل جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں. یہ آپ نے سن لیا جناب, یہ کیسی سوچ ہے, یہ ایک منفی سوچ ہے, یہ ایک اس طرح کی سوچ. اب یہ اس سوچ میں فرسٹریشن چھپی ہے, اس سوچ میں پریشانی چھپی ہے, اس سوچ میں بہت کچھ چھپا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو اپنی مستقبل کی سیٹ بھی جاتی ہوئی نظر آئی. اب بہت سارے لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں جناب کہ انہوں نے بھی رابطے کیے تھے, وہاں سے پتہ نہیں جواب نہیں ملا یا جو بھی صورتحال ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے تو کچھ اندر کے ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے. اچھا میں ان پہ تو خیر کیا حیران ہوں, ان پہ تو کوئی حیرانی ہونی, مجھے تو کوئی پہلے دن سے بھی 2018 جن لوگوں کو تھا وہ آج معافیاں مانگ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ ایک اور بھی صحافی نے معافی مانگ لی ہے, اپنا وہ سلیم بخاری صاحب نے, کہ میں نے بھی حمایت کی تھی تو میں بھی اس میں معافی مانگتا ہوں. مبشر لقمان صاحب بھی معافی مانگ چکے ہیں, اور جناب اس طریقے سے جو ہے نا کامران شاہد صاحب بھی معافی مانگ چکے ہیں, حسن نثار صاحب بھی اپنے پلانت بھیج چکے ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب بھی اپنی جہالت کا اعتراف کر چکے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ وہ کہہ اچھا ہارون رشید صاحب بھی اپنے اوپر لعنت بھیج چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے معافی مانگ چکے ہیں کہ میں نے ان کی حمایت. پتہ نہیں کتنوں کی اب معافی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے لگتا یوں ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایک وہ دن نہ آ جائے جب مراد سعید بھی معافی مانگ لیں. اچھا خیر, اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے ان پہ تو حیرانی کبھی ہوئی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی, کہ نہ انہوں نے کوئی تقدیر سنوارنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, انہوں نے تو کنویں میں ہی پھینک دیا ہے پورے ملک کو, اللہ معاف کرے. تو اس میں تو جو ہے نا ان سے تو کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی وہ اس طریقے کی. لیکن مجھے یہ حیرانی ہے کہ جو مطلب نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, وہاں نہ کوئی ٹرینڈ چلا ہے ان کے خلاف, نہ کوئی جناب کسی نے بیان دیا ہے, نہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا. ظاہر ہے صدر ہے نا پارٹی کے نا, اور ان کے پارٹی کے تاحیات قائد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تابوت آئے تو آئے, ٹھیک ہو گیا نا, ویسے تو نہیں آ سکتے. اس طرح کی منفی سوچ, اور نہ ہی کسی بڑے لیڈر کو نون لیگ کے. تو میں سمجھتا ہوں بڑے ہی جو ہے نا پتہ نہیں وہ کن چکروں میں ہیں آج کل. خیر وہ آپ کے خود جو ہے نا ووٹر سپورٹرز ان سے جانیں گے کہ میں نے ایک چیز کو تجزیہ کار جب محسوس کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے. الحمدللہ میری ایک عادت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جہاں پر بھی غلطی جہاں بھی دیکھتے ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ جناب اس طرح سے کہہ رہے ہیں. آ جائیں جناب فیصل ووڈا صاحب کی بات پہ, آپ بھی کہیں گے کیا اصل میں سٹوریز بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد والی جو سٹوری ہے نا وہ اتنی, میں سمجھ آپ یوں کہہ لیں کہ ڈاڈی سٹوری ہے, ٹھیک ہو گیا نا, کڑاکے دار سٹوری ہے جو اس کے چند گھنٹے بعد آئے گی کہ بھائی یہ پوزیشن 19 نومبر کے بعد کرنے کیا جا رہی ہے, کیا پلانز ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے 20 نومبر سے آنورڈ. یہ بڑی ایک دھماکے دار اور کڑاکے دار قسم کی ویڈیو ہوگی. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ ووڈا صاحب, ٹھیک ہے نا, اس ویڈیو کا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں تو ایک ہی سٹوری شیئر کروں گا. یہ ووڈا صاحب جناب اصل معاملہ کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا نا جلدی بیک گراؤنڈ بتا دوں. معاملہ یہ ہے کہ ووڈا صاحب کی امریکی شہریت تھی, انہوں نے امریکی شہریت چھوڑ دی. اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے فخر درانی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی انہوں نے امریکی شہریت اس وقت نہیں چھوڑی تھی کہ جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی 2018 کے الیکشن میں جمع کروا رہے تھے, جس الیکشن میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو شکست دی تھی, کچھ 400-500 ووٹوں سے, یا دلوائی گئی تھی. بہرحال ٹھیک, ایک ہی سوال ہے, 3 سالوں سے اس کا جواب نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. اور ماشاءاللہ میں قربان جاؤں اپنے نظام انصاف پر, نہ الیکشن کمیشن کو مل رہا ہے جواب, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جواب ملا, کسی کو نہیں مل رہا وہ جواب, کسی عدالت کو نہیں ملا کہ بھائی اتنا سا پوچھنا ہے نا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے فلاں تاریخ کو, ٹھیک. امریکی سفارت خانے نے ان کو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ آپ کی جو شہریت ہے وہ کینسل ہو گئی فلاں تاریخ سے,
تو بس ختم ہو جانی ہے یہ بات. اگر وہ تاریخ آگے ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو پھر تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. ان کا وہ ماشاءاللہ اپنا 2.5 پونے 3 سال کا ٹینیور پورا کر کے ایم این اے کا، پھر اس کے بعد انہوں نے جمپ مارا، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا، ووٹ بھی دیا. ووٹ دینے کے بعد فوراً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جناب ان کے وکیل آئے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ایم این اے کا. انہوں نے کہا جی بس اب وہ صاف شفاف پوتر بن گئے ہیں، اب وہ اس کے بعد سینیٹر بنے. تو یہ قوم کے ساتھ کیسا مذاق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چلو یہ تو کہا کہ جی اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اب کیا نااہلیت والی بات تو نہیں، اب چونکہ انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ ایک جمع کروایا تھا. وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ لبری فانٹ یہ وہ سارا کچھ، اب وہ ساری گلے پاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، وہ اس طریقے سے گلے آئی ہوئی ہیں. انہوں نے جناب فیصل ووڈا صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا کہ میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، کیونکہ دوہری شہریت والا الیکشن نہیں لڑ سکتا. ڈیول نیشنلٹی جس کے پاس ہو وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، صوبائی کا نہیں بن سکتا، سینٹ کا نہیں بن سکتا، ایم این اے نہیں بن سکتا. سمجھ آ گئی. انہوں نے ایک حلف نامہ جمع کروایا تھا ایفیڈیوٹ، اور اس ایفیڈیوٹ پہ لکھا تھا کہ میرے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں ہے، جبکہ اس وقت تک فیصل ووڈا صاحب کے پاس امریکی شہریت موجود تھی. اب ثابت ہو گیا ہے، کاغذات ثابت کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ حلف نامہ دینے کے بعد فیصل ووڈا صاحب نے اپلائی کیا وہاں پر کونسلیٹ میں، امریکی کونسلیٹ میں، کہ جناب میں شہریت چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ جب انہوں نے پھر ظاہر اس پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے نا، تو کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ لگا اس پروسیس پر، اور اس پروسیس کے بعد انہوں نے اس کی شہریت جو ہے نا فیصل ووڈا صاحب کی ان کی شہریت کینسل کر کے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت تو وہ شہری تھے امریکہ کے. انہوں نے بولا جھوٹ. اب ایک جناب جیسے ہی یہ کہا نا کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ اس کی چلو نااہلیت تو اب نہیں ہے، وہ تو چلو چھوڑ دیں، وہ تو اس کے وہ تو انہوں نے ایم این اے شپ بھی چھوڑ دی. اب وہ اگر اس وقت تو وہ یہ تھا کہ بھائی بعد میں ابھی سینیٹر نہیں بنا تھا، بعد میں وہ سینیٹر بن گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نااہلیت تو نہیں، لیکن جو اگر انہوں نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج بھگتیں گے. وہ جناب انہوں نے کیس اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا. وہ جناب الیکشن کمیشن میں ایک بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں انہوں نے تو جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا. اب یہ پھر اسی طریقے سے جیسے خان صاحب نے اسکپ کروا رہے تھے کہ ادھر وہ شہباز شریف صاحب والے ہر جانے والا، کبھی ایک وکیل جائے تو کبھی دوسری پیشی، کبھی فیصل ووڈا صاحب نے پہلے کی طرح اب بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا شروع کیا. کبھی ایک وکیل غائب تو کبھی دوسری، تو کبھی ایک پیشی، تو کبھی ایک ڈیلنگ ٹیکٹس، تو یہ وہ تھے اس میں. اب الیکشن کمیشن نے وہ کیس شروع کر لیا. اب فیصل ووڈا صاحب گئے تھے 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ان کے وکیل نے کہا کہ جناب کے سر بات یہ ہے کہ یہ 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا، اور جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا فیصلہ 60 دن کے اندر، اور اس وجہ سے ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہے، وہ زائد المیعاد ہو گئی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روکا جائے. ٹھیک ہے. آگے تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس صاحب. انہوں نے فرمایا کہ بھائی درخواست تو دائر ہو گئی تھی نا کہ بھائی جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا ہے، درخواست تو دائر ہو گئی تھی نا 60 دن کے اندر اندر. ٹھیک ہے نا، درخواست تو دائر ہو گئی تھی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کتنا کوآپریٹ کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ڈر کاہے کا؟ کس لیے ڈر رہے ہیں آپ جائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، وہاں پہ صحیح پیش ہوں. اور ساتھ ہی جب ریٹن آرڈر آیا وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 60 دن کے اندر اندر فیصلہ بھی کریں اس کا. اللہ جی ٹھیک ہو گیا. وہ جو جمپ
जंप मार रहे थे ना इधर से उधर और जनाब ये वो, अब उन्होंने तो 60 दिन के अंदर वो फैसला करना है। लेकिन अब बात ये भी है कि अब कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना। हाँ ठीक है, तो अब 60 दिन पता नहीं, अब वो आपको पता है कि 60, खैर एक और बात, कुछ मुझे दोस्त कह रहे कि भाई 60 दिन पहले ये बताएं कि भाई बहुत सारी खबरें ऐसी वैसी आ रही हैं और कोई 19 नवंबर के बाद भी और ये वो अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो 60। मैंने कहा भाई वो 60 दिन की जब अगर डेवलपमेंट हुई भी सही, अगर एक इम्कान है, ठीक हो गया ना, तो वो तो कौमी असम्बली की हद तक होगी ना या बाकी असम्बली की। सेनेट एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, और सेनेट एक परमानेंट बॉडी है और फैसल वोडा साहब अभी इलेक्ट हुए हैं और अभी भी उनका को 5.5 साल का टेन्योर बाकी है, 6-6 साल के लिए वो जो है ना एक एक सेनेटर बनता है। तो अभी जब वो फैसल वोडा साहब को अगर ये साबित हो गया कि हल्फनामा झूठा इन्होंने करवाया है, फिर तो वही 62 लगेगा उन पर, 63 62-63 उन पे लगेगा और फिर वही होंगे नाअहल और नाअहल होंगे ताहयात। ठीक, अब समझ आ गया ना आपको ना। तो अब बात बहुत सारी है और कहाँ तक मामलात जाते हैं अगली वीडियो में जनाब बताते हैं। कोई 19 नवंबर के बहुत सारी खबरें आई हुई हैं कि जनाब 19 नवंबर के बाद 20 नवंबर के बाद क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, ये वो क्या हो रहा है। मैंने भी ना एक कुछ नून लीग के दोस्तों से जो इस तरह से बात की, मैंने कहा यार इस मसला ये है कि आप तो कोई रिएक्शन ही किसी को नहीं दे रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी सख्त रिएक्शन। उन्होंने कहा ये बहुत ही अहम कामों में ज़रा मसरूफ़ हैं। अच्छा, मैंने कहा फिर ठीक है, तो अगर आप अहम कामों में, खैर वो कौन कौन से अहम काम हैं वो अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि कौन कौन से अहम काम, मैं असल में ये कहा था, मैंने कहा कि देखें एक बात हुई ना, कोई छोटी सी बात होती है तो फिर उसके बाद उनके पीडीएम से मुतल्लिक किसी ने बात की तो जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने उनको जवाब दे दिया जी इस तरीके। तो कुछ लोग इस तरीके से अगर बात करते हैं तो कोई आपकी जमात का उस तरह से आगे से फ्रंट से मिल के कन्फ्रंट करने वाला ये कोई पॉलिसी है। ये कहते हैं नकवी साहब थोड़ा सा बहुत ही अहम कामों में ज़रा मसरूफ़ हैं, आपको सारा कुछ बताते हैं और जल्दी पता भी चल जाएगा। तो वो फिर हम उस चीज़ों को ना डेविएट नहीं करना चाहते। मैंने कहा अच्छा चलें फिर ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, कुछ हमने भी उनको डिग आउट किया है, कुछ कुरेदा है बहुत सारी चीज़ों को। ये नेक्स्ट वीडियो में बड़ी कड़ाकेदार किस्म की वीडियो है जनाब, वो आ रही है इंशाल्लाह चंद घंटे बाद।